السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 10 اسلامی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ذوالقرنین۔ قرآن کریم کے سورہ کہف میں ایک ایسے بادشاہ کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کا لقب ذوالقرنین ہے۔ وہ بہت نیک بادشاہ تھے۔ انہی کی بدولت بنی اسرائیل نے بابل کی غلامی سے نجات پائی تھی، اور یروشلم یعنی بیت المقدس جیسی محترم جگہ ہر قسم کی تباہی و بربادی کے بعد انہی کے ہاتھوں دوبارہ آباد ہوئی تھی۔ انہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا اور فتوحات بھی کی۔ ایک مرتبہ سفر کے دوران ایک قوم سے ملاقات ہوئی جنہوں نے بادشاہ ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنہ و فساد کی شکایت کی اور کہا کہ اے ذوالقرنین، ان لوگوں سے ہماری حفاظت کے لیے ایک دیوار قائم کر دیجیے۔ اس پر آپ جو معاوضہ لینا چاہیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ذوالقرنین نے معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ پھر انہوں نے ایک مضبوط دیوار قائم کر دی جو سد سکندری کے نام سے مشہور ہے۔ بالکل، یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ نے بہت ہی سنا ہوگا، تو ان کو جو ہے وہ قید کرنے والے یہی ذوالقرنین ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے اور یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض۔ یاجوج ماجوج جو ہے بہت ہی فساد پھیلانے والے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے ایک لوہے کی دیوار، شیشے کی دیوار پگھلا کر ایک دیوار بنائی، اسے پگھلا کر اور اس کے پیچھے اس کو بند کر دیا۔ اب اس کے بارے میں بہت سی باتیں چلتی ہے کہ یہ دیوار ہے کہاں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ قرب قیامت جو ہے یہ ظاہر ہوگا، یہ اس دنیا میں بھی آئے گا اور بہت ہی زیادہ فساد پھیلائے گا۔ لیکن اس کے بارے میں پھر تحقیق بھی ہے کہ یہ ہے کہاں سے میں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں چین میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہیں ہے۔ بہرحال سب کی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے جیسے بتایا گیا ہے کہ یہ قرب قیامت ظاہر ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا تو ابھی اس کا ملنا بھی مشکل ہے، کیونکہ اگر پہلے مل گیا تو پھر تو قیامت ظاہر ہوگی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، تو یہ اسی وقت میں ظاہر ہوگا۔ بہرحال یہ ذوالقرنین جو ہے ایک بہت ہی اچھے نیک بادشاہ گزرے ہیں، اور انہوں نے ہی اس کو قید کر دیا ہے دیوار کے پیچھے، اور قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹے گی اور یہ باہر ظاہر ہوگا، اور یہ پھر اس دنیا کے اندر فساد مچائے گا، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہلاک و تباہ و برباد کر دے گا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ کھارے اور میٹھے پانی کا الگ ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے 2 سمندروں کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے ایک کا پانی کھارا اور دوسرے کا میٹھا ہے۔ ان میں طوفان بھی آتے ہیں اور جوار بھاٹا بھی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے سمندری جہاز بھی چلتے ہیں، مگر اس کے باوجود کھارا اور میٹھا پانی ایک دوسرے میں نہیں ملتا، جبکہ ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے کھارے اور کڑوے پانی کو بغیر کسی رکاوٹ کے ایک دوسرے سے الگ کر رکھا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں مانگی ہوئی چیز کا لوٹانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپسی کی شرط پر مانگی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے۔ فائدہ: اگر کسی شخص نے کوئی سامان یہ کہہ کر مانگا کہ واپس کر دوں گا تو اس پر مقررہ وقت پر لوٹانا واجب ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور بہانہ بنانا جائز نہیں۔ آج کل یہ ہمارے درمیان بہت ہوتا ہے کہ یار کوئی چیز دے دے، ہے نا، کہتے ہیں یہ چیز ابھی دے دو، بس میں آپ کو تھوڑی دیر میں دے دوں گا۔ وہ تھوڑی دیر کرتے کرتے سال گزر جاتے ہیں، لیکن ہم پھر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تھوڑی سی چیز تو ہے، یہ ایسی چھوٹی سی چیز ہے۔ چھوٹی ہو یا بڑی یہ میٹر نہیں کرتا ہے، اصل چیز ہے کہ اگر آپ نے مانگی ہے تو پیارے آقا کا فرمان ہے کہ اس کو آپ کو لوٹانا ضروری ہے۔ نہیں لوٹانا ہے آپ ان کو بتا دیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں لے گا تو اس کی مسئلہ ہے، آپ اسے کہہ دیں کہ بھائی یہ چیز میرے پاس ہے آپ کی، میں آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ اگر سامنے والا کہہ دے کہ بھائی رکھ لو، کیا کریں چھوڑو، تو پھر وہ چیز آپ کے لیے صحیح ہے، ورنہ اگر کسی سے آپ کوئی چیز مانگ کر لیتے ہیں تو اس کو لوٹانا آپ کے لیے ضروری ہے، واجب ہے آپ پر۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں سفر سے واپسی کے بعد نماز پڑھنا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کے وقت سفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد میں داخل ہوتے اور بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، جنت میں جانے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا پڑھا، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ بتائیے کتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں بتائی ہیں اور اس پہ جنت کے وعدے ہیں۔
کتنا آسان ہے جنت حاصل کرنا، لیکن ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ ہمارے پاس اتنا سا بھی وقت نہیں ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھیں، رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد رسول، چھوٹی سی دعا ہے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے ہمیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں اپنی عزت کے لیے دوسروں کو کھڑا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کو چاہے کہ لوگ اس کی عزت کے لیے کھڑے ہو تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبت ہلاک کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ اور اپنے مطلوب کی امید رکھو۔ اللہ کی قسم، مجھے تمہارے محتاج ہونے کا اندیشہ نہیں، مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں تم پر دنیا کھول نہ دی جائے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر کھول دی گئی تھی، بس تم اس میں اس طرح رغبت ظاہر کرنے لگو جس طرح ان لوگوں نے کی تھی، پھر وہ دنیا تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے گی، اسی طرح ہلاک کر دے جس طرح ان کو کیا تھا۔ بالکل، یہ دنیا جو ہے ہمیں دارالاسباب ہے، یہاں دنیا میں اپنانا بھی ضروری ہے، لیکن اس دنیا سے ہمیں دل نہیں لگانا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے تو اس کے لیے بقدر روزی بھی کمانی ہے، کہاں روٹی کپڑا مکان بھی ضروری ہے ہمارے لیے، لیکن اتنا ہی جس سے ہماری ضروریات پوری ہو جائے۔ ہم اس میں نہ لگ جائے کہ بس یہی دنیا ہے، ساری چیزیں اسی کے اندر کرنی ہے، اس میں پڑ جائیں گے تو پھر ہمارا حال بھی پچھلی قوموں جیسا ہوگا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کے عمدہ فرش۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہل جنت کے سبز رنگ کے نقش و نگار والے فرشوں اور عمدہ قالینوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، تکلیف اور بے چینی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اور بے چینی کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اس وقت تک نیکی اور بھلائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر لو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ بالکل، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنی محبوب چیز تو دینی ہی پڑے گی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ تو اسی لیے اپنی چیزوں کو جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ظاہر سی بات ہے کہ ہم چاہتے بھی ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے، تو جنت اتنی آسان بھی نہیں ہے، جنت کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اس دنیا کی کم از کم محبوب چیز تو ہمیں دینی ہی پڑے گی، کیونکہ اگر ہم اس دنیا کی دے دیں تو یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ کی زندگی بھی ملے گی اور اس میں عمدہ سے عمدہ چیزیں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، فالو کریں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔